تو اردو میں داستان گوئی کی روایت پڑھنے والے ہیں، جس میں آپ کو ملا وجی، عیسوی خان، عطا تحسین، شاہ عالم ثانی، میر امن، انشاء اللہ خان انشا، سید حیدر بخش حیدری، رجب علی بیگ سرور، ان تمام لوگوں کے متعلق آج کے کلاس میں پڑھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ داستان گوئی کے بارے میں امپورٹنٹ مواد آپ کو دیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے کلاس کی طرف، بات کرتے ہیں اردو میں داستان گوئی کی روایت سے متعلق۔ چلیے شروع کرتے ہیں، آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں داستان گوئی کی روایت۔ داستان ایک نثری صنف ہے۔ داستان گوئی ایک فارسی لفظ ہے۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو، اور گو کا مطلب ہوتا ہے کہنے والا یا سنانے والا۔ چنانچہ داستان گوئی کے معنی ایسا شخص جو داستان سنائے یا پھر کہانی واقعہ سنائے۔ اردو کی تمام نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے اردو ادب میں ناولوں سے پہلے داستانوں کا ہی رواج تھا۔ ناول سے پہلے داستانوں کا ہی رواج تھا۔ درباروں میں داستان گو ملازم رکھے جاتے تھے، جو باقاعدہ مجلسوں میں داستانیں سنایا کرتے تھے۔ ان داستانوں کا مقصد سامعین کو، سننے والوں کو کچھ دیر کے لیے فرحت و مسرت کا سامان مہیا کرنا ہوتا تھا، یعنی کہ داستان سنائیے، کہانی سنائیے، تاکہ جو دربار میں سامعین آئے ہوئے ہیں جی سن کر کے کیا کریں، فرحت و مسرت اور انبساط محسوس کریں، خوشی محسوس کریں۔ یہ داستانیں قصہ در قصہ ہوا کرتی تھیں، اور داستان گو انہیں قسط وار مہینوں تک سنایا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے۔ کیسے قصے ہوتے تھے؟ خیالی قصے ہوتے تھے، اور ما فوق الفطرت عناصر یعنی جنوں، دیووں اور پریوں کے محیر العقول کارنامے بڑے حیرت انگیز اسلوب میں بیان کیے جاتے تھے۔ محیر العقول کا مطلب عقل کو حیران کر دینے والا۔ بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور تک بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔ اتنی ساری باتوں کو یاد نہیں رکھنا، بس ایک تمہید ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ اردو میں داستان نگاری کا آغاز 17ویں صدی سے ہوا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اسٹار مارک لگائیے۔ اردو میں داستان نگاری کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ 17ویں صدی میں ہوا۔ طویل کہانی اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس شروع ہو رہے ہیں، غور کیجیے گا۔ طویل کہانی اور پیچیدہ صنف کو کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں۔ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں۔ اکثر داستانوں کا ماخذ عربی، فارسی یا سنسکرت قصے ہیں۔ ماخذ کا مطلب جہاں سے لیا گیا، ماخذ کا مطلب جہاں سے لیا گیا۔ تو اکثر داستانوں کا ماخذ چاہے عربی زبان ہے یا فارسی یا پھر سنسکرت کے قصے ہیں۔ بعض داستانیں طبع زاد بھی ہیں، یعنی خود سے کریٹ کیا گیا، خود سے تخلیق کیا گیا، خود کا بنایا ہوا بھی ہے۔ عموماً پوری داستان کا انحصار ایک شہزادے اور ایک شہزادی کے معاشقے پر ہوتا ہے۔ جو داستان ہوتا ہے نا، اس کا پورا دار و مدار، پورا کا پورا انحصار ایک شہزادہ اور ایک شہزادی کے عشق و معاشقے پر ہوتا ہے۔ کہہ رہے تھے کہ داستان کا جو انحصار ہے ایک شہزادہ اور ایک شہزادی کے عشق و معاشقے پر ہوتا ہے۔ جی داستان غم دل ان کو سنائی نہ گئی، داستان غم دل ان کو سنائی نہ گئی، بات بگڑی تھی کچھ ایسے کہ بنائی نہ گئی، سب کو ہم بھول گئے جوش جنوں میں، لیکن ایک تیری یاد تھی ایسی جو بھلائی نہ گئی، عشق پر کچھ نہ چلا دیدہ تر کا قابو، اس نے جو آگ لگا دی وہ بجھائی نہ گئی، پڑ گیا حسن رخ یار کا پرتو جس پر، خاک میں مل کے بھی اس دل کی صفائی نہ گئی، کیا اٹھائے گی صبا خاک میری اس در سے، کیا اٹھائے گی صبا خاک میری اس در سے، یہ قیامت تو خود ان سے بھی اٹھائی نہ گئی، داستان غم دل ان کو سنائی نہ گئی، بات بگڑی تھی کچھ ایسے کہ بنائی نہ گئی۔ تو یہی معاملہ ہے داستان کا، کہ داستان کا انحصار جی ایک شہزادہ اور ایک شہزادی کے عشق و معاشقے پر
انحصار ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے، دار و مدار ہوتا ہے۔ خیر، داستان کے اجزائے ترکیبی جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں: طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، ما فوق الفطرت عناصر۔ سب سے امپورٹنٹ جو عناصر ہے، جو وی وی آئی پی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ 80% ایگزاموں میں پوچھا جاتا ہے کہ ما فوق الفطرت عناصر کس صنف میں پائے جاتے ہیں، تو داستان میں ما فوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں۔ منظر نگاری، اسلوب، یہ سارے کے سارے داستان کے اجزاء ہیں۔ ادب کی دیگر اصناف کی طرح داستانیں بھی سب سے پہلے دکن میں وجود میں آئی۔ جنوبی ہند میں لکھی گئی ملا وجہی کی شب رس 1045 ہجری 1635 عیسوی کو اردو کی اولین نثری داستان تسلیم کیا گیا۔ اسی وجہ سے 1635 عیسوی کا مطلب کیا ہوا؟ تقریباً 17ویں صدی اس کا آغاز ہوا داستان کا، اور شب رس کو اردو کی اولین نثری داستان تسلیم کیا گیا، اور ملا وجہی جو ہے پہلے داستان نگار۔ شمالی ہندوستان میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان عیسوی خان کی قصہ مہر افروز و دلبر 1770 عیسوی ہے، اور یہ ہمارا DSSB میں بھی پڑھایا ہوا ہے، اور یہ DSSB میں ابھی کوشچن آیا تھا۔ جن ساتھیوں نے DSSB کا ایگزام دیا ہوگا ان کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ شمالی ہندوستان کی پہلی تبازات داستان رجب علی بیگ سرور کی فسانۂ عجائب ہے۔ دیکھیے، شمالی ہند میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان عیسوی خان کی قصہ مہر افروز و دلبر ہے، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، لیکن دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تبازات جو داستان ہے وہ شمالی ہند کی جو ہے فسانۂ عجائب ہے، اور یہ رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ تو دونوں پوائنٹ الگ الگ طریقے سے ہے، دونوں پوائنٹ کو الگ الگ طریقے سے، الگ الگ نظریے سے، الگ الگ زاویے سے سمجھنا ہے۔ تحسین کی بات کرتے ہیں، ان کی جو نو طرز مرصع ہے 1775 میں شائع ہوئی، ایک عمدہ داستان ہے، لیکن اس کی جو عبارت ہے، تحریر ہے، مسجع ہے، مقفع ہے، اسی وجہ سے خاصی مشکل بھی ہے، اور اسی وجہ سے تحسین کی نو طرز مرصع کو مقبولیت اتنی نہیں ملی جتنی میر امن کے باغ و بہار کو ملی۔ انشاءاللہ خان انشا کی رانی کیتکی کی کہانی اور رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانۂ عجائب بھی عمدہ کارنامے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی۔ اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ اصل میں یہ تحسین کی نو طرز مرصع کی مشکل زبان کا سلیس اور آسان زبان میں ترجمہ ہے، جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے تبعزاد قصہ معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ میر امن کا باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا طرز، اس کا اسلوب اتنا سلیس اور آسان زبان ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تبعزاد قصہ معلوم ہوتا ہے، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا ابھی تک۔ میر شیر علی افسوس کی آرائش محفل، حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی بھی فورٹ ولیم کالج کی ہی دین ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا تو اس کا اثر داستان پر بھی پڑا۔ نئی تہذیبی تقاضوں نے انسان کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا، جس سے اردو ادب کی یہ صنف زوال کا شکار ہوتی چلی گئی۔ تاہم یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کہانی کی دنیا میں آج ہمیں جتنی پیش رفت نظر آتی ہے وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں تو زوال کا شکار یہ ہوتی چلی گئی۔ اب بات کرتے ہیں دکنی داستانوں کی۔ شب رس 1635 ملا وجہی کی لکھی گئی داستان، طوطا نامہ یا طوطا کہانی 1929 میں لکھی گئی، انوار سہیلی 1824 میں، مترجم منشی محمد ابراہیم بیجاپوری، قصہ گل حرمز محمد خاطر شمشیر علی۔ اس کے علاوہ تناولی جو ہے فقیر اللہ شاہ حیدر نے لکھی، حکایت الجلیلہ 1818 منشی شمش الدین احمد نے لکھی، اور اس حکایت الجلیلہ داستان کا ماخذ عربی الف لیلۃ الولیلہ ہے۔
جی، اور شیخ احمد بن محمود نے اس کا ترجمہ کیا۔ مطلب یہ عربی الف لیلۃ الولیلہ جو ہے شیخ احمد بن محمود کا ہے، اور منشی شمش الدین احمد نے اس کا ترجمہ کیا۔ دکنی سنگھاسن بتیسی ہے نا، یہ سنسکرت سے لی گئی ہے، اس کا مترجم جو ہے مجھے ملا نہیں ہے، میں نے بہت تلاش کیا ہے۔ اس کے بعد ملکہ زما و کام کندلہ جو ہے اس کا بھی مترجم نامعلوم ہے، فارسی داستان جواہر سخن کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کے بعد شمالی ہند کی قدیم داستان میں عیسوی خان کی قصہ مہر افروز و دلبر، عطا محمد تحسین کی نو طرز مرصع جو 1775 میں شائع ہوئی، مہر چندر کھتری کی نو آئین ہند، ملک محمد وگیتی افروز جو 1793 میں لکھی گئی۔ جی، شمالی ہند کی دیگر داستان جیسے شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص، اور اس کے جو آغاز ہے اس کا تالیف کا وہ 1792 ہے۔ سید حسین شاہ حقیقت بریلوی کی داستان جذب عشق جو 1852 میں جی لکھی گئی۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کی جو داستانیں ہیں، میر امن دہلوی کی باغ و بہار جو 1802 میں لکھی گئی، خلیل علی خاں اشک کی داستان امیر حمزہ 1803 میں، نگار خان چین یعنی قصہ رضوان شاہ یہ خلیل علی خاں اشک کی ہے، حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل 1805، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک ہے جذب عشق، غور کیجیے گا، ایک کیا ہے دوستو جذب عشق، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیے گا تو یہاں پر ہے مذہب عشق، دونوں میں مطلب جو ہے مماثلت ہے، دونوں جو ہے مشابہت رکھتا ہے، تو دھیان رکھیے گا۔ جذب عشق سید حسین شاہ حقیقت بریلوی، اور مذہب عشق نہال چند لاہوری 1804 ہے۔ مظہر علی ولا اور للو لال بتال پچیسی 1802، سنگھاسن بتیسی 1801، ترجمہ و ماخذ کام کندلہ ہے۔ یہ کاظم علی جوان کی جو داستان ہے ابگیان شکن تلم، کالی داس کے سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ حفیظ الدین احمد جو ہے جی خردہ فیروز ان کی داستان ہے جو ایار دانش کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ سب شمالی ہند کی فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی داستانیں ہیں۔ اب فورٹ ولیم کالج کے باہر لکھی گئی جو داستانیں ہیں، حیدر بخش حیدری کی قصہ مہر و ماہ، طوطا کہانی، مجموعہ حکایات یعنی گلدستہ حیدری، گلزار دانش، انشاء اللہ خاں انشا کی داستان سلک گوہر، رانی کیتکی کی کہانی 1803، رجب علی بیگ سرور کا فسان عجائب 1824، شگوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور، دیگر داستان رجب علی بیگ سرور کے ہیں۔ فخر الدین احمد کا جو ہے سخن اور سروش سخن یہ داستان ہے۔ جعفر علی شیون کی جو داستان طلسم حیرت، میر محمد تقی خیال کی داستان بوستان خیال۔ نول کشور پریس نے داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں 46 جلدیں لکھوا کر شائع کی تھی، یہ بوستان خیال۔ شمالی ہند میں داستانوں کا دور ان کی ادبی حیثیت بہت بلند نہیں، اس کے برخلاف سبرس میں اسلوب کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ تمثیل کے لحاظ سے بھی یہ ایک منفرد داستان ہے۔ دیکھیے، سبرس مسجع، مقفع اور رنگین اسلوب میں لکھی گئی، اس میں تشبیہ اور استعارے اور مختلف صنعتوں کا بھی کثرت سے استعمال کیا گیا۔ اگلا نام ہے عیسوی خان کا۔ عیسوی خان کی NCERT میں صرف وفات ہے، 1750 میں یہ وفات پائی، یعنی پیدائش کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ نواب عیسوی خان کا خاندان کشمیر سے آ کر دہلی میں بس گیا تھا، یہیں ان کی پیدائش ہوئی۔ جوانی میں گوالیار چلے گئے، وہ سنسکرت اور ہندو دیومالا سے واقف تھے۔ ان کی تصنیف قصہ مہر افروز و دلبر شمالی ہند کی اولین داستان ہے، یہ بات اوپر میں نے بتایا بھی ہے۔ ڈاکٹر پرکاش مونس قصہ مہر افروز و دلبر اور رس چندریکا کی عبارت کا باہم مقابلہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دونوں کتابوں کے مصنف عیسوی خان ہے۔ تو رس چندریکا قصہ مہر افروز و دلبر کے مصنف جی کس کے مطابق؟ ڈاکٹر پرکاش مونس کے مطابق کہ دونوں کتابوں کے مصنف عیسوی خان ہی ہیں۔ عیسوی خان گوالیار کے راجہ چھتر سنگھ کے متوسل تھے۔ قصہ مہر افروز و دلبر کا مخطوطہ بھی گوالیار میں ہی دستیاب ہوا، اس سے مونس کے خیال کو تقویت ملتی ہے۔ PDF دے دیں گے نا تو ملا وجی کا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا
یہ داستان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں اصل قصہ، دوسرے حصے میں نصائح درج ہیں۔ یہ داستان بھی قصے اور پلاٹ کے لحاظ سے دوسری داستانوں جیسی ہی ہے۔ مثلاً بادشاہ کا بے اولاد ہونا، فقیر کی دعا سے اولاد ہو جانا، شہزادے کا مختلف آفتوں اور مصیبتوں میں گھرنا، پریوں کے دیس میں پہنچنا، کامیاب ہو کر وطن واپس لوٹنا، وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ اس داستان کے اہم کردار مہر افروز اور دلبر ہیں، لیکن کہانی میں کہانی کی تکنیک کی وجہ سے کرداروں میں اور جزوی واقعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مہر افروز و دلبر کی زبان میں علاقائی اثرات نمایاں ہیں۔ اگلا نام ہے تحسین صاحب کا۔ تحسین ان کا جو نام ہے میر حسین عطا خاں تحسین ہے۔ اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد باقر شوق تھا۔ فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں وہ 6,000 منصب پر فائز تھے۔ انقلابات زمانہ کے تحت تحسین شمالی ہند کو خیر آباد کہہ کے چھوڑ کے بنگال چلے گئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین میں شامل ہو گئے۔ ایک واقعہ جو میں بار بار آپ کو سناتا ہوں کہ ان کے ایک مربی تھے، اس کا نام تھا جنرل اسمتھ۔ ان کی فارسی دانی سے، یعنی ان کے فارسی کے علم سے بہت متاثر تھے عطا تحسین۔ جب وہ اسمتھ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر کلکتہ جا رہے تھے تو راستے ہی میں نوطرز مرصع لکھنے کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا۔ انہوں نے نوطرز مرصع کا ابتدائی حصہ 1768 یا 59 میں لکھ لیا تھا، مگر اس کی تکمیل 1775 میں فیض آباد میں نواب شجاع الدولہ کی ایما پر ہوئی۔ اس میں سے دو تین باتیں ہیں۔ کیا ہے کہ کئی بار میں نے دیکھا کہ نوطرز مرصع جو ہے کب شائع ہوا، تو 1775 میں شائع ہوا، لیکن 1768 یا 69 میں انہوں نے لکھ لیا تھا اس کا ابتدائی حصہ، لیکن یہ جو تکمیل کو پہنچا 1775 میں، اشاعت بھی 1775 ہی ہے۔ اور دوستو کہاں ہوا، ایک سوال یہ بھی دیکھا میں نے، پوچھا گیا ہے کہ نوطرز مرصع جو ہے دوستو جی یہ کہاں مکمل ہوا، ایسا بنتا ہے سوال۔ تو فیض آباد میں مکمل ہوا۔ اور کن کی ایما پر اس کی اشاعت ہوئی یا مکمل ہوا، تو نواب شجاع الدولہ کی ایما پر۔ تو اس پوائنٹ سے 3 پوائنٹ ہم نے آپ کو بتائے۔ نوطرز مرصع فارسی کے مشہور قصے چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، یہ بات بھی دھیان میں رکھیے گا۔ یعنی باغ و بہار اور نوطرز مرصع، باغ و بہار نوطرز مرصع دونوں قصے چہار درویش کا ترجمہ ہے، لیکن نوطرز مرصع تھوڑا بھاری اور مشکل ہے پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، لیکن باغ و بہار بہت آسان ہے۔ اس وجہ سے میر امن کی باغ و بہار کو عطا تحسین کے نوطرز مرصع پر فوقیت دی جاتی ہے، لیکن دونوں قصے چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اس کی زبان مرصع اور دقیق ہے۔ دقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک۔ داستانوں کی طرح یہ داستان بھی قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے، اس کا ہیرو اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ تحسین کا یہ ترجمہ زبان و بیان کے لحاظ سے ادق ہے، مشکل ہے، اس لیے جان گلکرسٹ نے میر امن کو اس قصے کو آسان اردو میں لکھنے کے لیے کہا تھا۔ اگلا نام ہے شاہ عالم ثانی کا۔ شاہ عالم ثانی کی پیدائش 1727 یا 28 کو، وفات 1806 کو۔ شاہ عالم ثانی کا اصل نام تھا مرزا عبداللہ اور تخلص تھا آفتاب۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ غلام قادر روہیلہ نے ان کی دونوں آنکھیں نکال لی تھی۔ شاہ عالم ثانی شعر و ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ فن خطاطی، فن انشائیہ اور سپہ گری میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے اردو کے علاوہ برج بھاشا میں بھی شاعری کی۔ نوادرات شاہی شاہ عالم ثانی کے کلام کا مجموعہ ہے۔ داستان ادب میں انہیں عجائب القصص کی وجہ سے شہرت و مقبولیت عطا ہوئی۔ شاہ عالم ثانی کی مشہور داستان ہے کون؟ عجائب القصص۔ نابینا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے اپنے منشیوں سے املا کروایا ہے۔ دیکھیں یہ بھی بات پوائنٹ کی ہے، اس لیے پوائنٹ کی ہے کہ شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص جو ہے مشہور داستانوں میں ہے۔ اور دوستو انہوں نے جو لکھا ہے، جب غلام قادر روہیلہ نے ان کی دونوں آنکھیں نکال لی تو دونوں آنکھیں نکال لینے کے باوجود انہوں نے اس داستان کو لکھا اور اپنے منشیوں سے اس کا املا کروایا۔
عجائب القصص میں خطا و ختن کے بادشاہ مظفر شاہ کے بے اولاد ہونے کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں کوئی رنگا رنگی اور ندرت نہیں، ندرت کا مطلب خوبصورتی، نیاپن، البتہ اس میں آداب سلطنت اور نظام حکومت کی باریکیاں ضرور سمجھائی گئیں جن کا خود بادشاہ کے یہاں فقدان تھا۔ کون بادشاہ؟ خطا و ختن کا جو بادشاہ مظفر شاہ ہے جی، اس کے یہاں آداب سلطنت اور نظام حکومت کی باریکیاں ہیں، اس کا فقدان تھا، مطلب نہیں تھا۔ اس داستان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں غیر ضروری عربی فارسی الفاظ سے گریز کیا گیا، پرہیز کیا گیا۔ اس کی زبان باغ و بہار سے قریب اور نو طرز مرصع اور نو آئین ہندی سے مختلف ہے۔ اگلا نام میر امن کا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1750 دہلی میں پیدا ہوئے، 1837 میں انتقال۔ میر امن کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ ان کے بزرگ مغل دربار میں صاحب منصب و جاگیر تھے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر کا مطلب لاسٹ کا جو آخر ہوتا ہے، نصف کا مطلب آدھا، تو آدھا شروع کا بھی ہو سکتا ہے، آدھا آخر کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے 18ویں صدی کے نصف آخر کا مطلب سیکنڈ ہاف میں جب دہلی سلطنت کی بنیادیں ہلنے لگی اور ان کی جاگیر ضبط ہو گئی تو وہ دہلی چھوڑ کر پہلے عظیم آباد آئے اور پھر کلکتہ پہنچے۔ منشی میر بہادر علی حسینی کے توسط سے ذریعے سے گلکرسٹ تک ان کی رسائی ہوئی۔ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ میر امن فورٹ ولیم کالج تک کن کے توسط سے پہنچے؟ تو منشی میر بہادر علی حسینی کے توسط سے گلکرسٹ تک میر امن جو ہے پہنچے۔ 4 مئی 1801 کو فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں منشی مقرر ہوئے۔ ایک جگہ میں نے پچھلی بار پڑھا دیا تھا پرنسپل، مطلب معروضی سوال کا کلاس تھا، پرنسپل بتا دیا تھا، تو وہاں پہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا ڈیٹ بھی، 4 مئی 1801 کو فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں منشی مقرر ہوئے۔ میر امن جون 1806 تک اس کالج میں رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے 2 کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی تالیف و ترجمہ کی۔ کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ میر امن نے کتنی کتابیں ترجمہ کی، تو 2 کتاب، ایک کا نام باغ و بہار، دوسرے کا نام گنج خوبی۔ انہیں شہرت باغ و بہار سے ملی جس میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا۔ میر امن نے باغ و بہار میں دہلی کی ٹکسالی زبان استعمال کر کے اردو نثر نگاری میں سادہ اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ ان کی دوسری کتاب گنج خوبی ہے اور گنج خوبی ملا وائز کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنہ کا اردو ترجمہ ہے۔ وہ شاعری بھی کرتے تھے، یعنی میر امن شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کا تخلص تھا لطف۔ کیا تھا؟ ان کا تخلص، میر امن کا تخلص لطف تھا۔ آج کا کلاس تھوڑا مختلف ہے، لائن بائی لائن آپ کو پوائنٹ نہیں دکھے گا جی، میں نے سوچا کہ چلو کچھ نیا کیا جائے، تو یہ نیا ہی کیا ہوں آج۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے کے صدر ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے لیے آسان اردو میں لکھی ہوئی کتابیں درکار تھی۔ انہوں نے میر امن سے فارسی کے مشہور قصے 4 درویش کو آسان اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا۔ میر امن نے یہ کام 1801 میں شروع کیا اور 1802 میں باغ و بہار کے نام سے مکمل کر دیا۔ کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ باغ و بہار کب مکمل ہوا؟ 1802 میں۔ کب لکھا گیا؟ 1801 میں۔ چلیے کمنٹ کر کے بتائیے کب شائع ہوا، بتا دیجئے تو دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں روز مرہ کی زبان استعمال کی گئی جو عوام میں رائج تھی۔ باغ و بہار میں دہلی کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا بیان نہایت خوش اسلوبی سے ہوا ہے۔ اردو کی نثری داستانوں میں، اچھا ایک بات اور، بہت سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں تھا، تو ہو سکتا ہے کہ باغ و بہار میں کلکتہ کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا بیان ہوگا۔ نہیں، بلکہ باغ و بہار میں دہلی کے رسم و رواج، لباس، مشاغل وغیرہ کا بیان انہوں نے کیا ہے۔ اردو کی نثری داستانوں میں اسے زبان و بیان کے اعتبار سے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے۔ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور گارساں دتاسی اس کتاب کا بہت بڑا شیدائی تھا، چاہنے والا تھا، فین تھا۔ اس نے اپنے کئی خطبات میں باغ و بہار کی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔
اگلا نام انشاء اللہ خاں انشا کا ہے۔ انشاء اللہ خاں انشا کی پیدائش 1752 سے 56 کے درمیان، لیکن انتقال 1817۔ ان کے حالات زندگی باب 5 میں بیان کیے جا چکے ہیں، آلریڈی ہم نے پڑھا دیے۔ رانی کیتکی کی کہانی ایک تجرباتی نثری قصہ ہے۔ اس میں کنور اودھے بھان اور رانی کیتکی کے عشقیہ قصے کو بیان کیا گیا۔ دیکھیں کہیں کہیں پر اگر آپ دیکھیں گے ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گیا، تھوڑا سا معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجیے گا۔ عشقیہ قصے کو بیان کیا گیا۔ کہانی کے اعتبار سے اس میں بھی وہ سب عناصر موجود ہیں جو دوسری داستانوں میں ملتے ہیں۔ اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس میں پہلی بار شعوری طور پر عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کے استعمال کے بغیر اردو نثر لکھنے کا تجربہ کیا گیا۔ وہ ایک قصہ ہے نا، BPSC TRE 1 میں پوچھا گیا تھا، یعنی انشاء اللہ خاں انشا نے کہا تھا کہ ایسی کہانی لکھوں گا جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ، تو یہ پوچھا گیا تھا TRE 1 میں، تو یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ چنانچہ رانی کیتکی کی عبارت میں 100% الفاظ خالص ہندوستانی ہیں، اس وجہ سے اس کا جو اسلوب ہے بالکل اچھوتا ہو گیا ہے، لیکن اس میں وہ دلکشی پیدا نہیں ہوئی، وہ کشش، وہ کھچاؤ پیدا نہیں ہوئی جو روزمرہ اور محاوروں کے استعمال سے ہوتی ہے نا، جس میں عربی، فارسی وغیرہ کے الفاظ کا استعمال نہیں ہے، تو اس میں وہ دلکشی پیدا نہیں ہوئی، وہ کشش پیدا نہیں ہوئی۔ اگلا نام ہے سید حیدر بخش حیدری کا۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1768 یا 69 میں پیدا ہوئے، 1813 یا 14 میں انتقال ہوا۔ ان کا نام تھا سید حیدر بخش اور تخلص تھا حیدری۔ دہلی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن والد معاشی پریشانیوں کے سبب دہلی چھوڑ کر بنارس چلے گئے۔ معاشی پریشانی کا مطلب کیا ہوا؟ روزی روٹی کمانے کے لیے پریشانی۔ وہاں سے کلکتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہوئے۔ ان کا شمار کالج کے اہم نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے اہم نثر نگاروں میں ہوتا ہے ان کا نام، اور یہ سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آگے ہو سکتا آئے گا، یہ اس کالج کے مصنفوں میں، دیکھیے آ ہی تو گیا، سب سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ ایک بات پوائنٹ کر لیجئے گا یہاں پر کہ سید حیدر بخش حیدری فورٹ ولیم کالج کے جتنے بھی مصنف ہیں، سب میں زیادہ کتابوں کے مصنف سید حیدر بخش حیدری، چاہے مصنف ہوں چاہے مترجم ہوں۔ ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تالیفات کی تعداد 13 ہے۔ انہوں نے فارسی قصہ حاتم طائی کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا، جو میر امن کی باغ و بہار کے بعد سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے۔ ان کی دوسری کتاب طوطا کہانی ہے، جو سید محمد قادری کے فارسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیے گا، طوطا کہانی تو انہی کی ہے، سید حیدر بخش حیدری کی، ٹھیک ہے۔ اب کہنے کا مطلب کہ طوطا کہانی ان کی ہے، لیکن یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو فارسی زبان میں جو طوطی نامہ ہے اسی کا ترجمہ ہے طوطا کہانی، اور فارسی زبان میں طوطی نامہ سید محمد قادری کی تصنیف ہے۔ اور یہ سوال کئی بار آ گیا ہے، ایک جگہ UPTGT میں دیکھا ہوں، ایک جگہ DSSB میں دیکھا ہوں۔ اس کو دھیان رکھیے گا کہ طوطا کہانی تو حیدر بخش حیدری کی ہے، لیکن طوطی نامہ جو فارسی زبان میں ہے وہ سید محمد قادری کی تصنیف ہے، جس کا ترجمہ سید حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی سے کیا ہے۔ ان کے علاوہ قصہ مہر و ماہ، قصہ لیلا مجنو، گلدستہ حیدری، گلشن ہند، گلزار دانش، ہفتے پیکر وغیرہ کتابیں بھی سید حیدر بخش حیدری نے لکھی۔ آخری عمر میں انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور بنارس چلے گئے، اور پھر وہیں ان کا انتقال پرملال ہو گیا۔ یوں تو سید حیدر بخش حیدری نے متعدد کتابیں لکھی، لیکن ان میں سے اکثر نایاب ہیں۔ البتہ طوطا کہانی اور آرائش محفل اب بھی دستیاب ہیں۔ تو نایاب اور دستیاب کا مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زیادہ تر کتابیں ان کی نہیں مل رہی، لیکن طوطا کہانی اور آرائش محفل اب بھی دستیاب ہیں۔ آرائش محفل حاتم طائی کے 7 سفروں کی داستان ہے۔ مان لیجئے اگر پوچھ لے کہ آرائش محفل کس کی داستان ہے، تو حاتم طائی کا وہ جو ڈرامہ دیکھا ہوگا، وہ کہانی دیکھی ہوگی، ہے نا، اس کے 7 سفروں کی داستان ہے۔ حیدری نے اسے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1802 میں فارسی سے ترجمہ کیا تھا۔ حیدری نے ترجمہ کی زبان کو بجائے اردو کے ریختہ کہا۔ یہ کتاب چونکہ سلیس اور روزمرہ زبان میں لکھی گئی، اس لیے کافی مقبول ہوئی۔
حیدری کا طرز تحریر سادہ اور پرکشش ہے، وہ مقفع اور مرصع عبارت نہیں لکھتے، لیکن عربی فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ آرائش محفل کی داستان بھی قصہ در قصہ آگے بڑھتی ہے۔ پہلا سفر ختم ہوتے ہی دوسرے سفر کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ حاتم طائی کی مہمات کا تذکرہ ان کے یہاں بڑے مؤثر انداز میں ہوا ہے۔ منظر کشی اور مہمات کے احوال کا بیان وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ آئی تھنک رجب علی بیگ سرور آج کے کلاس کے آخری مصنف ہوں گے۔ میر امن کو پڑھ لیا، انشاءاللہ خان انشاء کو پڑھ لیا، سید حیدر بخش حیدری کو پڑھ لیا، رجب علی بیگ سرور آج کے کلاس کا آخری نام۔ رجب علی بیگ سرور کی پیدائش 1786، 1869 میں انتقال۔ سرور لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ انہیں عربی فارسی کے علاوہ فن خطاطی، فن موسیقی پر بھی قدرت حاصل تھی۔ غازی الدین حیدر نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں جلا وطن کر دیا تھا تو سرور کانپور چلے گئے۔ اسی جلا وطنی کے زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب فسانہ عجائب لکھی۔ نصیر الدین حیدر نے ان کا قصور معاف کر دیا اور انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت دے دی۔ یعنی غازی الدین حیدر جب ناراض ہو گئے، جلا وطن کر دیا، تو پھر اس کے بعد غازی الدین حیدر کے بعد نصیر الدین حیدر کا زمانہ جب آیا تو انہوں نے ان کی غلطی، ان کا قصور معاف کر دیا، لکھنؤ آنے کی ان کو اجازت دے دی۔ فسانہ عجائب فورٹ ولیم کالج کے باہر کی سب سے اہم تصنیف ہے۔ اس کتاب کی شہرت کی وجہ اس کا انداز بیان ہے۔ اس کی عبارت پرتکلف اور فارسی آمیز ہے۔ اس عہد میں نثر کا یہی انداز پسندیدہ تھا، اس لیے فسانہ عجائب مقبول ہوئی۔ سرور سلطانی، شگوفہ محبت، گلزار سرور، شبستان سرور، فسانہ عبرت اور شرار عشق سرور کی دیگر اہم تصانیف ہیں۔ آخر عمر میں وہ لکھنؤ سے بنارس چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ فسانہ عجائب سرور کی اہم ترین تصنیف ہے۔ یہ حسن و عشق کا افسانہ ہے جس کی عبارت پرتکلف، مقفع اور مسجع ہے۔ یہ داستان لکھنوی اسلوب نگارش کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں تشبیہ اور استعارے کے علاوہ کہیں کہیں وزن اور قافیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مہر چندر کھتری کی نو آئین ہندی، نہال چند لاہوری کی مذہب عشق، میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر، سید حسین شاہ حقیقت کی جذب عشق، فقیر محمد گویا کی بستان حکمت، محمد بخش مہجور کی گلشن نوبہار اور عظمت اللہ نیاز دہلوی کی قصہ رنگین گفتار کا شمار بھی اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا داستان کا کلاس، یہ تھا داستان نگاری کی روایت، داستان کا کلاس۔ بہت اہم پوائنٹس آج کے کلاس میں ہم نے دیے، سارے پوائنٹس کو ریویژن کیجیے گا پلیز، اور اس کے بعد کل اس کا معروضی سوال کراؤں گا، معروضی سوال بھی دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ کل اس کے معروضی سوالات بھی لگاؤں گا، ٹیسٹ بھی دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔